السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں تو صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یا اگر اس ترتیب کو سامنے نہ بھی رکھا جائے تو جائز ہے، یا اس پر کوئی گناہ ہے، اس کی تفصیل بتائی جائے۔ دیکھیے، نماز کے دوران قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب رکھنا، ترتیب کا خیال رکھنا، ترتیب سے پڑھنا، یہ افضل اور بہتر ہے، اور صحابہ اکرام کا یہی عمل رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، اور جب آیت کریمہ اترتی تھی تو آپ حکم دیا کرتے تھے کہ اس آیت کریمہ کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے آگے یا فلاں آیت کے پیچھے لکھ دو، اور صحابہ اکرام لکھ دیا کرتے تھے۔ جن صحابہ اکرام کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی وہ لکھا کرتے تھے، اور یہ قرآن مجید ایک کتابی شکل میں صحابہ اکرام کے دور میں سامنے آیا، تو صحابہ اکرام اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت نماز میں کی جائے۔ لیکن اگر یہ ترتیب کبھی کبھار نہ بھی سامنے رہے اور انسان اس ترتیب کے خلاف بھی پڑھ دے تو کوئی گناہ اور حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی، کہ آپ نے پہلی رکعت میں، یعنی غالباً فجر کی نماز تھی تو پہلی رکعت میں سورہ آل عمران کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ حالانکہ ترتیب کے مطابق سورہ بقرہ پہلے ہے اور سورہ آل عمران بعد میں ہے، لیکن آپ نے پہلی رکعت میں سورہ آل عمران کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ نحل اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف کی تلاوت کی، یا اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اب جب قرآنی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو سورہ نحل جو ہے یہ بعد میں ہے اور سورہ یوسف پہلے ہے، تو آپ نے سورہ نحل کا کچھ حصہ، یا سورہ نحل کے بارے میں ملتا ہے کہ پہلی رکعت میں، اور سورہ یوسف کی تلاوت آپ نے دوسری رکعت میں کی ہے، یا اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب کا خیال رکھنا بہتر ہے، افضل ہے، اور عام طور پر صحابہ اکرام کا عمل یہی ہے کہ وہ ترتیب کا خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کبھی یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے اور اس کا خیال نہ رکھا جا سکے تو اس میں کسی قسم کا گناہ یا کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز پہ اثر پڑ جاتا ہے، نماز قابل قبول نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ترتیب کا خیال رکھنا افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ عمل ہے، لیکن اگر ترتیب کا لحاظ کبھی کبھار انسان نہ رکھ سکے یا نہ رکھے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔